سلام نہیں پڑھا، یہ بخیل کی نشانی ہے۔ تو جب بھی جس وقت، جس لمحہ، جس گھڑی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی آئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا۔ یہ اس سے ہوتا کیا ہے، اللہ کے رسول کی شفاعت بھی مل جاتی ہے اور انسان بخیلی سے بھی بچ جاتا ہے۔ یہ سخاوت کا ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیے حضرت ابو دردہ یہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن، آج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، کثرت سے آپ پر درود و سلام پڑھے، تو قیامت کے دن، ایک تو جمعے کے دن حضور کی بارگاہ میں درود و سلام تمہارا پہنچتا ہے، دوسرا قیامت کے دن اس بندے کا درود و سلام کے صدقے، وہ بھاری وقت اللہ درود و سلام کے صدقے اس کو بخش دیتا ہے۔ دیکھیے یہ درود پاک کہاں کہاں کام نہیں آ رہا۔ اب درود کا کوئی وقت نہیں، درود پاک کا کوئی وقت نہیں، ہم نے وقت بنا لیا، ہم نے اس کو وظیفے میں لے لیا۔ درود پاک کا کوئی وقت نہیں، نہ خدا نے کوئی وقت مقرر کیا، خدا نے کوئی وقت، وہ ہمیشہ سے پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے گا۔ اس نے کوئی یہ نہیں کہا کہ صبح پڑھا اور شام کو نہ پڑھ، شام کو پڑھ صبح نہ پڑھ، نہیں، صبح پڑھا تب ٹھیک ہے، شام کو پڑھا تب ٹھیک ہے، رات کو پڑھا تب ٹھیک ہے، دن کو پڑھا تب ٹھیک ہے، ارے ہر آن میں پڑھا تب ٹھیک ہے، جس طرح جی چاہا اس طرح پڑھا تب ٹھیک ہے، اذان سے پہلے پڑھا تب ٹھیک ہے، اذان کے بعد میں پڑھا تب ٹھیک ہے، نماز کے اندر پڑھا تب ٹھیک ہے، نماز کے باہر پڑھا تب ٹھیک ہے، نماز سے پہلے پڑھا تب ٹھیک ہے، نماز کے بعد پڑھا تب ٹھیک ہے۔ ارے جس وقت بھی پڑھا، جس لمحہ بھی پڑھا، قیام میں پڑھا تب ٹھیک ہے، رکوع میں پڑھا تب ٹھیک ہے، ارے تنہائی میں پڑھا تب ٹھیک ہے۔ تو جس حال میں بھی درود پاک پڑھتا ہے، خدا اور اس کا رسول اس کو قبول فرماتا ہے۔ ہر حال میں درود پاک پڑھو، کوئی پابندی نہیں، ہاتھ باندھ کر پڑھو تب ٹھیک ہے، ہاتھ کھول کر پڑھو تب ٹھیک ہے۔